کامران اور اس کے گھر والے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ کامران کے دو بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ اس کی بہنیں اس سے بڑی تھیں اور دونوں ہی کی گاؤں میں شادی ہو گئی تھی، جبکہ کامران بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ کامران کے والد باقی بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں گاؤں سے شہر آ گئے۔ کامران کے والد کے پہلے سے ہی شہر میں دو پلاٹ اور ایک گھر تھا۔ یہ مکان دو کمروں پر مشتمل تھا۔ مکان کافی چھوٹا تھا، اس لیے کچھ عرصہ اپنے گھر میں رہنے کے بعد کامران کے والد صاحب نے دوسرا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد انہیں ایک گھر مل گیا جس کے 3 کمرے تھے، واش روم، بڑا کچن اور آگے پیچھے اچھا بڑا صحن تھا۔ سب لوگوں کو وہ گھر بہت پسند آیا، لیکن وہ گھر جس جگہ پر بنا ہوا تھا وہ جگہ بہت ہی سنسان اور عجیب سی تھی۔ کامران کو تو یہ گھر اور آس پاس کا علاقہ بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ ایک تو یہ سڑک کا آخری گھر اور اس کے بعد آگے سے سڑک بند تھی، یعنی کہ جانے کا راستہ نہیں تھا، اور اس گھر کے آس پاس کے دوسرے گھر خالی پڑے ہوئے تھے، جس وجہ سے ان کے گھر کے آس پاس بہت ساری جنگلی جھاڑیاں اگائی تھیں۔ مگر کامران کے علاوہ گھر والوں نے یہ بات نوٹ نہیں کی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد محلے کے بہت سارے لڑکے کامران کے دوست بن گئے۔ اس طرح کامران کا خوف جاتا رہا۔ اس کے بھائی اسکول جانے لگے اور اس کے والد سعودیہ چلے گئے تھے۔ چونکہ اب گھر میں بڑا کامران ہی تھا، اسی لیے گھر کا سودا سلف اسی کو لانا پڑتا تھا۔ ایک دن ان کے گھر گاؤں سے کچھ مہمان آ گئے۔ کامران کی امی نے اسے بازار سے کچھ کھانا لانے کو کہا۔ رات کے 10 بجے ہوئے تھے، گلی سنسان تھی۔ گلی کی آخری نکڑ میں ایک ہوٹل تھا۔ کامران وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر واپس آ رہا تھا۔ واپسی میں اسے محلے کا اپنا ایک دوست وسیم مل گیا۔ وسیم کامران کو دیکھ کر کہنے لگا، یار تو اس وقت باہر گھوم رہا ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تیرا گھر جس جگہ ہے وہاں تو بہت گھنی جھاڑیاں ہیں اور وہاں کے درختوں پر سائے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کامران کو یہ ساری باتیں فضول لگیں، اور کامران یہ جن جناتوں کی باتوں کو جھوٹی سمجھتا تھا، اور اب وہ دل ہی دل میں ان چیزوں کا مذاق اڑاتے گھر کی طرف چلنے لگا کہ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کامران اس کو وہم سمجھ کر اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا ہی تھا کہ ایسے لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے مڑ کے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب اس کو وسیم کی باتیں کچھ حد تک سچ لگنے لگی تھیں، مگر وہ جلدی جلدی چلتے اپنے گھر آ گیا۔ اس رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا اور ان ساری باتوں پر غور کرتا رہا۔ دوسرے دن صبح وہ ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا تجسس اس کو وہاں لے گیا تھا، مگر وہاں پر کافی دیر تک رکنے کے بعد اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ڈرنے کے قابل ہو، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سانپ یا بچھو تھے۔ اب اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے، مگر وہ رات کو 7-8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اگر کوئی کام ہوتا تو وہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، مگر اس جگہ کی پرسراریت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اب کامران 20 سال کا ہو گیا تھا اور وہ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا اور واپسی پر اندھیرا ہو چکا تھا۔ گلی میں اس کو اس کے دوست مل گئے۔ کافی دیر تک وہ ان سے باتیں کرتا رہا، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب آیا تو اسے جھاڑیوں میں کوئی چلتا پھرتا نظر آیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن چاند کی روشنی میں ایسے لگتا تھا
کہ وہاں پہ کوئی سایہ سا گھوم رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کوئی اس کو بلا رہا ہو یا اس کے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہو۔ وہاں پہنچ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آس پاس کی زمین کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پر پڑی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر سے کوئی مٹی کھودی گئی ہو اور پھر دوبارہ اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا گیا ہو۔ آج چاند کی 15ویں رات تھی۔ آسمان پر کوئی بادل بھی نہیں تھے، اس لیے وہ چاند کی روشنی میں آسانی سے دائیں بائیں دیکھ سکتا تھا۔ کامران اپنے پیروں سے وہ مٹی ہٹانے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ رک گیا اور جھک کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اس مٹی کی تہہ میں کچھ چمکتی ہوئی چیزیں نظر آئیں۔ وہ دراصل دو گول پتھر سے تھے جو چاند کی روشنی میں بہت ہی زیادہ چمک رہے تھے۔ کامران نے ان کو قیمتی پتھر سمجھ کر ہاتھوں میں لے لیا۔ چاند کی روشنی میں ان کی چمک اور ہی زیادہ بڑھ گئی۔ کامران ان پتھروں کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے ان پتھروں کو اپنی جیب میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ آدھے ہی راستے پر پہنچا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کچھ ہلچل ہوتی ہوئی سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا۔ شاید وہ عورت تھی جس نے سر کے اوپر چادر لے رکھی تھی۔ جیسے ہی کامران اس کے پاس گیا تو اس عورت نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کامران کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی اور ایک زوردار چیخ مار کر وہاں سے بھاگا۔ اس عورت کا چہرہ کچھ ایسا تھا جیسے کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اور اس کی آنکھیں تو تھی ہی نہیں۔ آنکھوں کی جگہ دو خالی سوراخ تھے۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے کامران کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ وہاں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی بدنما عورت اس کے دروازے پر کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ کامران نے چلانا شروع کر دیا اور گھر والوں کو بلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سارے گھر والے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور دادی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کامران بیٹا کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ کامران چلانے لگا کہ دادی وہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے مار دے گی، وہ میری آنکھیں لے لے گی، اس کو میری آنکھیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے کامران ایک دفعہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی دادی اماں نے قرآنی آیات پڑھ کر پانی پر پھونک کر اس کو پلانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں تو دادی نے تسلی دی، کوئی نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جاؤ، اب کوئی نہیں تمہیں تنگ کرے گا۔ اب تقریباً رات کے 12 بجنے والے تھے۔ موسم اچانک خراب ہونے لگا۔ سخت بادل کڑکنے لگے اور بارش ہونے لگی، بجلی چمکنے لگی۔ ایسے موسم سے کامران کو بہت خوف آتا تھا۔ اس کی دادی اور اس کی امی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ خوف زدہ سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات کو تقریباً 3 بجے اس کو باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی۔ وہ اٹھا تو اس کی دادی اور اس کی امی اس کے پاس نہیں تھیں، وہ اپنے کمرے میں جا کے سو چکی تھیں۔ یہ جیسے ہی باتھ روم گیا تو اسے باتھ روم کے سامنے اپنی امی نظر آئیں، تو یہ واپس آنے لگا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی یہ واپس آ رہا تھا کہ امی کے کمرے سے امی کی آواز آئی کہ کامران بیٹا کیا بات ہے، اٹھ گئے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے مڑ کر باتھ روم کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس کی امی تو اپنے کمرے میں تھیں، تو وہاں پہ کون تھا؟ یہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ کافی دیر تک بستر کے اوپر بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک نہ جانے اس کو ان پتھروں کی یاد کیوں آئی جو اس نے پچھلی جھاڑیوں میں سے اٹھائے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو پتھر اس کی جیب میں ہی تھے۔ اس نے وہ دونوں پتھر اٹھا کر دیکھنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک وہ ان پتھروں کو دیکھتا رہا، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے اوپر نیند کا غلبہ چھا گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کامران اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا،
کون ہے یہاں پر کون ہے؟ لیکن مسلسل ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب ایسی مخلوق آپ کو تنگ کرے تو آپ اس سے مخاطب ہو کر پوچھیں کہ یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ کامران نے بھی ایسا کیا۔ کپ کپاتی ہوئی ڈرتی ہوئی آواز میں وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کون ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سامنے آؤ میرے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کے کونے سے ایک آواز آئی، میں ہوں یہاں۔ اور اچانک ہی وہاں پر ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ کامران اس کے کپڑوں سے پہچان گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو جھاڑیوں میں اسے نظر آئی تھی، لیکن آج یہ اس دن کی طرح بدصورت نہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مگر اس کے چہرے پر ایک کمی تھی، اس کی آنکھیں آج بھی خالی تھیں۔ وہاں پہ آنکھوں کی بجائے کالے سوراخ تھے۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی، ہاں میں ہی ہوں جو تمہیں تنگ کر رہی ہوں، اور اس وقت تک کرتی رہوں گی جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں تمہیں مار دوں گی۔ بس مجھے کل کی رات کا انتظار ہے۔ کل رات میرا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہاری زندگی تمام۔ اور یہ کہتے ہی وہ لڑکی ہوا میں غائب ہو گئی۔ کامران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن وہ ایک بات جانتا تھا، کل اماوس کی رات ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے نیند تو غائب ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے کر کے جب صبح ہوئی تو کامران نے اپنی دادی کو سارا واقعہ بتایا۔ دادی اس کی بات سن کر کہنے لگیں، مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ کوئی آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ دادی فوراً ہی اس کو لے کر حسین شاہ صاحب کے پاس گئیں۔ حسین شاہ صاحب نے ساری بات سن کر اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بیٹا تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بدروح چڑیل تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ کامران کہنے لگا، نہیں حضور، مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا۔ حسین شاہ صاحب بولے، بیٹا کچھ تو کیا ہوگا، یاد کرو، یہ سب کچھ کس دن، کیسے اور کس طرح شروع ہوا؟ کامران کچھ دیر رکا اور پھر سوچ کر بتانے لگا کہ حضرت یہ سارا واقعہ اس وقت شروع ہوا جب میں جھاڑیوں میں تھا، وہاں پر مجھے یہ شکل نظر آئی تھی۔ مگر ہاں، اس سے پہلے میں نے زمین کھود کر 2 پتھر اٹھائے تھے اور اپنی جیب میں ڈال کر گھر لے آیا تھا۔ شاہ صاحب بولے، کیا وہ پتھر اب بھی تمہارے پاس ہیں؟ کامران بولا، جی میری جیب میں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، مجھے دکھاؤ۔ کامران نے وہ پتھر نکال کر شاہ صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شاہ صاحب نے جیسے ہی وہ پتھر دیکھے تو وہ کہنے لگے، یہ کوئی عام پتھر نہیں، اس چڑیل کی آنکھیں ہیں اور وہ اسی کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر کامران کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ پھر شاہ صاحب نے بتانا شروع کیا کہ آج سے 15 سال پہلے اس علاقے میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ اس لڑکے نے اس سے بے وفائی کی اور اس کو قتل کر کے جھاڑیوں کے پیچھے دفن کر دیا تھا، اور غصے میں اس کی آنکھیں نکال لی تھیں، اور ان آنکھوں کو کہیں اور دفن کر کے ایک عامل کے ذریعے وہاں پہ حصار کھینچ دیا تھا کہ تاکہ وہ مرنے والی روح ساری زندگی بھٹکتی رہے اور اس کو کبھی بھی اپنی آنکھیں نہ مل سکیں۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ آج بھی اس لڑکی کی روح ان جھاڑیوں میں بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے اور اپنی آنکھیں تلاش کرتی ہے۔ تم نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ ان جھاڑیوں میں چلے گئے، اور دوسری غلطی کہ زمین کھود کر یہ پتھر یعنی اس کی آنکھیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ یہ سب سن کر کامران بہت افسردہ اور خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر شاہ صاحب مسکرائے اور بولے، فکر نہ کرو، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اور میں اللہ کے کلام سے تمہاری جان اس بدروح سے چھڑوا دوں گا۔ آج ہی رات میں تمہارے گھر آؤں گا اور عمل کروں گا۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ضرور تمہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں تمہارا حصار کھینچ دوں گا، تمہیں ایک تعویذ بھی دوں گا اور کچھ پڑھنے کے لیے۔
تم اس کی آنکھیں سامنے رکھ کے پڑھائی کرتے رہنا، وہ نمودار ہوگی، اپنی آنکھیں اٹھا کر بہت خوش ہوگی، اس کے بعد وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی، مگر اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ پھر رات ڈھلنے لگی۔ شاہ صاحب اپنے وعدے کے مطابق کامران کے گھر پہنچ گئے۔ کامران کی امی بہت پریشان تھیں کہ جوان بیٹے کے اوپر ایک چڑیل کا سایہ ہے، مگر دادی نے اماں کو بہت تسلی دی۔ شاہ صاحب نے بھی امی کو دلاسا دیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک اور محفوظ رہے گا۔ شاہ صاحب نے کامران کو بٹھا کر اس کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا اور اس کو کہا کہ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو۔ شاہ صاحب بھی اس کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا ماحول چینج ہونے لگا۔ ایسے لگا کہ کمرے کے اندر بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ پھر وہ بدروح کمرے کے ایک کونے میں کھڑی نظر آئی اور چیخ کے کہنے لگی کہ کس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، کس نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ اس کو دیکھ کر شاہ صاحب بھی جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، تو کون ہوتی ہے کسی کو نقصان پہنچانے والی؟ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے پڑا ہوا پانی اس کی طرف پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بدروح کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، مگر وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کمرے کے دوسرے کونے پر کھڑی نظر آئی اور ہنستی ہوئی بولی کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تو صرف اس لڑکے کو مار کر، اس کا خون پی کر اور اپنی آنکھیں لے کر پہلے کی طرح جوان اور حسین ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر حسین شاہ نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ حسین شاہ بولے، اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہاری آنکھیں تمہیں واپس کرتے ہیں۔ اور وہ کامران کی طرف پلٹے اور کامران کو کہنے لگے، بیٹا اس کو اس کی آنکھیں واپس کر دو۔ یہ سن کر بدروح بہت خوش ہوئی اور آہستہ آہستہ کامران کی طرف بڑھنے لگی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر حسین شاہ نے اس کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور اس کے ساتھ ہی حسین شاہ نے کامران کو اشارہ کیا کہ اس کی دونوں آنکھیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ کامران کے اس عمل پر وہ اور بھی چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی، تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ حسین شاہ بولے، اب تو کچھ نہیں کر سکتی، اب تو میرے حصار میں ہے۔ اس نے اس حصار کو توڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ حسین شاہ نے ایک پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے آنکھیں بند کر کے اس پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گلاس اس چڑیل کے اوپر انڈیل دیا۔ ان کا ایسا کرنا تھا کہ وہ شعلے بھڑکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کا پورا وجود خاک میں مل گیا اور اس کے بعد پورے کمرے میں خاموشی سی چھا گئی، جیسے ایک طوفان کے بعد چھاتی ہے۔ اس کے بعد حسین شاہ نے کامران کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اب سب ٹھیک ہے، اب وہ اپنی دنیا میں جا چکی ہے، اب وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد حسین شاہ نے کامران کو کچھ نصیحتیں کی، جیسے اندھیرے کے بعد ایسے ویرانوں میں پھرنے سے گریز کیا جائے، ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے حصار کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کو قائم کیا جائے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلنے لگے تو کامران کی امی اور کامران کی دادی نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بھائیو اور بہنوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا کومنٹ بھی چھوڑیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ پھر ملیں گے کسی ایک اور سچی ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔